الحمد لله الذي وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الطاهرين أما بعد وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال حبب إلي من دنياكم ثلاث الطيب والنساء وجعلت لي قرة عيني في الصلاة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور عزیز ساتھیوں، دنیا کے اندر جو لوگ رہتے ہیں ہر ایک کا مختلف مزاج ہے، ہر ایک کا مختلف طریقہ اور ہر ایک کی مختلف پسند ہے، ہر ایک کا مختلف معیار ہے۔ کوئی انسان کسی چیز کو دیکھتا ہے تو حالات کے اعتبار سے، ہر انسان کے مزاج کے اعتبار سے وہ اس چیز کو دیکھ کر اپنا نتیجہ اخذ کرتا ہے، اپنا نتیجہ لیتا ہے۔ ہر ایک کی پسند الگ الگ ہے۔ کاشتکار ہے، اس کی پسند یہ ہے ٹریکٹر ہو، زمین اچھی ہو، سرسبز شاداب ہو، بارش ہو اور اچھی کھیتی ہو۔ ایک پڑھنے لکھنے والا شخص ہوتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ بھئی تنہائی کا عالم ہو، کتابیں ساتھ میں ہوں، کوئی ڈسٹرب کرنے والا نہ ہو، بچوں کی شور غل نہ ہو اور رناف شناف دوستوں کی باتیں نہ ہوں۔ ایک صوفی ہوتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ تنہائی کا عالم ہو، اللہ کا ذکر ہو اور وہ اللہ سے لو لگائے ہوئے ہو، اللہ کا ذکر کر رہا ہوں۔ ہر ایک کی اپنی اپنی پسند۔ ہاں، اور یہ ہے کہ ہر ایک کی پسند کے اعتبار سے اس کے معیار کا اور اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ شخص کس معیار کا ہے اور یہ کیسا شخص ہے۔ اگر کوئی شخص ہے وہ گندگی پسند کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ بڑا گندا شخص ہے، اس کو فلاں چیز پسند ہے، یہ جو اچھی چیز نہیں ہے تو وہ پسند ہے۔ اور ہر ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک ہی چیز ہو اور ان کو اس سے الگ الگ چیزیں نکالنی ہوں، الگ الگ طریقے یا الگ الگ ذہن میں باتیں آتی ہوں۔ بلکہ چیزیں تو چھوڑیے، یا مثلا ایک مثال لے لیجیے، ایک درخت ہے تو اس درخت کو دیکھ کر کوئی اللہ والا ہوگا تو وہ اللہ کی قدرت سوچے گا کہ ہائے کتنا خوبصورت درخت ہے، اس کا پیدا کرنے والا کیسا ہے، اور اس نے ایک ہی زمین سے اللہ نے کیسے مختلف درخت اگائے ہیں اور اس کے پتے کیسے کیسے ہیں، مختلف موزونیت لیے ہوئے ہیں۔ ایک مصور ہوگا تو وہ یہ سوچے گا کہ اس درخت کی ٹھان کیسی ہے، اٹھان کیسی ہے، رنگ و روپ کیسا ہے، بہترین ہے۔ اور ایک بڑھئی ہوگا، مستری کارپینٹر ہوگا تو سوچے گا کہ یہ درخت جو ہے بڑا اچھا ہے، اس کی لکڑی کس قسم کی بن سکتی ہے، میں اس کے کیسے تختے بناؤں گا۔ ایک چیز کو دیکھ کر الگ الگ ذہن آ رہا ہے اپنی اپنی پسند کے اعتبار سے۔ بلکہ آوازوں کو دیکھ کے بھی کبھی کبھی انسان الگ الگ سوچ لیتا ہے۔ وہ ایک لطیفہ مشہور ہے نا کہ ایک مرتبہ ایک تیتر کہیں سے زور سے اس نے کچھ آواز لگائی، اپنی بولی بولی تو مسلمان تھا، وہ فوراً کہنے لگا کہ ہاں یہ کہہ رہا ہے کہ سبحان تیری قدرت۔ تو ایک ہندو کہنے لگا اچھا اس کو بھی عربی آتی ہے، بلکہ یہ کہہ رہا ہے رام نام دسرت۔ تو ایک پہلوان صاحب بھی وہیں تھے، بولے تم لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اصل چیز طاقت ہوتی ہے کہ طاقت سب سے بڑی چیز ہے۔ یہ کہہ رہا ہے کہ کھا گھی کر کثرت۔ تو بنی صاحب کا خاموش رہنے والے تھے، وہ تو ہر چیز میں ٹانگ اڑائیں گے۔ تو بنی صاحب نے کہنے لگا تم کو کچھ نہیں معلوم، کچھ نہیں آتا، یہ اصل میں کہہ رہا ہے لون تیل ادرک، کہ نمک تیل اور ادرک۔ تو ایک آواز، ایک چیز، الگ الگ ذہن، لیکن پسند کے اعتبار سے انسان کی انسانیت کا اندازہ لگایا جاتا ہے۔ آئیے آج کی جو مجلس ہیں، اور اب سے جو ایک سلسلہ میں 2-3 ہفتے کا شروع کرنا چاہ رہا ہوں، وہ ایک مجلس ہے جس میں آقا مدنی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، اور آپ کے سامنے آپ کے خلفائے راشدین اور صحابہ کرام کا ایک مجمع ہے۔ ایسے مجمع کے اندر، اس پاکیزہ مقدس مجمع اور مجلس کے اندر آقا مدنی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ فرمایا، حبب الی من دنیاکم ثلاث، کہ مجھے تمہاری دنیا سے 3 چیزیں پسند کرائی گئی ہیں۔ صحابہ کرام بالکل ہمت علی کے خاموش کہ بھائی کیا بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مردار دنیا سے بھی اگر کوئی چیز پسند ہے، اور وہ پسند بھی کیسی ہے کہ فرمایا حبب الی، کہ مجھے پسند کرائی گئی ہے، یعنی اللہ کی طرف سے جو حکم دیا گیا ہے تو کوئی نہ کوئی تو بات ہوگی، ذرا سنیں تو صحیح۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مجھے تمہاری دنیا سے 3 چیزیں پسند کرائی گئی ہیں۔ وہ کیا 3 چیزیں ہیں؟ الطیب والنساء وجعلت لی قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ مجھے جو 3 چیزیں پسند کرائی گئی ہیں اس میں سب سے پہلی چیز ہے خوشبو۔
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود طاہر مطہر مطیب، کہ آپ تو سراپا خوشبو معطر تھے، آپ تو اتنے خوشبودار تھے کہ صحابہ کرام فرمایا کرتے تھے کہ جس راستے سے آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم گزر جایا کرتے تھے، بعد میں اگر کوئی شخص آپ کو تلاش کرنا چاہتا تو وہ گلی سے گزر کر سمجھ جاتا کہ یہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہوئے ہیں۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نماز کے بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہو لیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلتے رہے اور دستے میں جو بھی بچہ ملتا اس کے گال پہ ہاتھ رکھ دیتے، کسی کے سر پہ ہاتھ رکھ دیتے۔ اس کے بعد ایک ٹائم پر یہ ہوا کہ میرے گال پہ جب آپ نے ہاتھ لگایا تو مجھے اتنا ٹھنڈا محسوس ہوا اور آپ کے دست مبارک سے ایسی خوشبو آ رہی تھی گویا کہ وہ خود عطر میں ڈوبا ہوا، اتنی خوشبو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے خادم خاص ہیں، ان کی والدہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی آپ کے گھر میں جو ہے تشریف لایا کرتے تھے آرام فرمانے کے لیے، تو آپ جو ہے چمڑے کا بستر بچھا دیا کرتی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آرام کرتے، تو آرام آپ کو پسینہ آیا کرتا تھا۔ تو ایک مرتبہ آپ کی اچانک آنکھ کھل گئی تو دیکھا کہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوٹل کے اندر جو ہے آپ کا پسینہ جمع کر کے بھر رہی ہے۔ کہا کہ ام سلیم کیا بات ہے، کیا کر رہی ہو؟ فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ کا پسینہ ہم اپنے عطر میں شامل کریں گے، کیونکہ جو خوشبو آپ کے پسینے میں آتی ہے وہ ہمارے عطروں میں نہیں آتی ہے۔ تو آپ تو سراپا معطر، آپ تو خوشبو والے ہیں، بلکہ شیخ عبدالحق محدث رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ گلاب کا پھول آپ کے پسینے سے پیدا ہوا، آپ کے پسینے کے قطرے سے گلاب کا پھول پیدا ہوا ہے، ان کی کتاب انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ لیکن آپ نے جو یہ فرمایا کہ مجھے خوشبو پسند ہے، یہ اصل میں امت کی تعلیم کے لیے تھا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اتنے خود خوشبودار، نظافت پسند و سب کچھ، تو آپ کو خوشبو پسند ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ تعلیم دینا چاہتے ہیں کہ میری امتیوں تم بھی خوشبو کو پسند کرنا، ہمیشہ صاف ستھرے رہنا، پاکی اختیار کرنا، جب مجلس میں جاؤ، جب اللہ کے دربار میں حاضر ہو تو خوشبو لگا کر حاضر ہونا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جگہ فرمایا کہ کوئی شخص تم میں سے مسجد میں کچا لہسن پیاز کھا کر نہ آئے، بدبو والے ہو کر نہ آئیں، بلکہ آپ ایک بات اور سمجھ لیجئے کہ ایک آپ جانتے ہیں کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ واجب ہے، بہت اہم چیز ہے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بالکل آخری وقت تھا آپ کا اور آپ کو شدید قسم کا بخار تھا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھانی شروع کر دی تھی، ایسی حالت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے گھسٹ کر جماعت کے ساتھ نماز میں شریک ہوئے۔ کتنی اہمیت ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی، لیکن ایسے موقع پہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعلان ہے اور فقہاء نے اس کی تشریح کی ہے کہ اگر کسی شخص کو ایسی بیماری ہو جو اس کے بدن سے بدبو آتی ہو، بہت سخت قسم کے بدبو، کہ جس سے مسجد میں کھڑا رہنا اس کے اگل بغل والوں کو دشوار ہوتا ہو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایسا شخص مسجد میں نہ آئے۔ بلکہ فقہاء نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر ایسا شخص جماعت میں شریک ہوگا تو ثواب تو چھوڑی الٹا اس کو گناہ ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ ایک تو اگل بغل والوں کو تکلیف، اوپر سے فرشتوں کو تکلیف۔ تو آپ نے اپنی امتیوں کو تعلیم دی صاف ستھرا رہنے کی، خوشبو لگانے کی۔ ہمارے یہاں تو بالکل الگ ہی معیار بنا ہوا ہے کہ جو اس کو دیکھو بالکل گندا تو اس کو سمجھتے ہیں بہت بڑا ولی ہے۔ ہم یہاں شیواپور پونا سے آگے کے علاقہ ہے شیواپور، وہاں ایک درگاہ ہے، بہت سے لوگ گئے ہوئیں گے وہاں، الگ الگ قسم کے وہاں کی خرافات اور الگ باتیں، وہ پتھر کے بارے میں کہ اٹھتا نہیں ہے بہرحال۔ تو وہاں جب ہم پوچھے تو ایک شخص کی بہت زیادہ لوگ تعریف کر رہے تھے عصر کے ٹائم پر۔ کیوں بھائی؟ کیونکہ اس شخص نے کئی سالوں سے اپنے آپ کو زنجیروں سے جکڑا ہوا تھا، اتنا گندا کہ دور سے بدبو آ رہی ہے، لیکن بابا بنا ہوا ہے بھائی وہ۔ تو ایسے مزاج والوں کے لیے لوگوں نے کہا کہ آدھا ننگا آدھا ولی، پورا ننگا پورا ولی، کہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو جتنا گندا اتنا زیادہ ولی، کہ بھائی فلاں شخص نے تو اتنے سالوں سے نہایا نہیں ہے، یہ تو بالکل جنگل میں نکل گیا ہے۔ نہیں میرے محترم دوستو، ولایت کا معیار یہ گندا رہنا نہیں ہے، بلکہ جو ولی ہوگا وہ کبھی گندا ہی نہیں رہے گا، کیونکہ ولی کو تو ہمیشہ اللہ کا استحضار رہتا ہے، اور جو یہ سوچے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے یا میں اللہ کے دربار میں کھڑا ہوں، وہ کیسے گندا رہ سکتا ہے؟ تو یہ فرمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم امتیوں کے لیے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مجھے خوشبو پسند کرائی گئی ہے، مجھے خوشبو پسند ہے، تاکہ امتی بھی خوشبو کو پسند کریں، مجلسوں میں جاتے ہوئے، نماز کے لیے آتے ہوئے، ہر موقع پر جو ہے اپنے آپ کو خوشبو سے مزین رکھیں۔ دوسری چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دوسری چیز کیا؟ والنساء، اور عورت۔ اب جو
گندے ذہن والے ہوتے ہیں، جن کے ذہن میں کبھی کوئی اچھی چیز آتی ہی نہیں ہے، تو وہ اب ان کے ذہن میں جب یہ بات آتی ہے نا کہ بھئی اللہ کے رسول کو عورت پسند تھی، تو وہ ہمیشہ نعوذ باللہ شہوانی اس پہ وہ سمجھتے ہیں کہ بھئی شہوت کے علاوہ عورت سے بھی کوئی ضرورت ہو سکتی ہے۔ لیکن میرے محترم بزرگ دوستو، اصل میں اگر اس بات کو سمجھنا ہے تو ہمیں اس زمانے کے اندر جانا ہوگا جہاں آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور آپ کی بعثت ہوئی اور آپ کو نبی بنا کر بھیجا گیا۔ میرے محترم بزرگ دوستو، وہ اتنا خطرناک دور تھا جس کو زمانے جاہلیت کہا جاتا ہے۔ اس دور کے اندر پوری دنیا کے اندر اگر سب سے زیادہ مظلوم کوئی شے تھی تو وہ عورت تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 571 میں ہوئی، آپ کی ولادت 582 میں، یعنی اللہ کے رسول کی پیدائش سے بھی 10 سال بعد یہ یونان کے اندر اس پہ میٹنگ بیٹھے کہ بھئی عورت کے اندر وہ ہوتی بھی کہ نہیں ہوتی۔ کہیں اس کو شیطان کی بہن، کہیں شر کا منبع، اور کہیں اس کو بالکل بیرو زیرو اس کو مانا ہی نہیں جاتا تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ عورت ایک چیز ہے استعمال کرنے کی، بس استعمال کر لیا پھینک دیا، اس کا کوئی حق نہیں۔ بلکہ عرب کے اندر تو عورت کا یا بچوں کا پیدا ہو جانا باعث عار سمجھا جاتا تھا۔ قرآن کریم نے نقشہ کھینچا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدٌ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، کہ جب کسی کو یہ بتلایا جاتا ہے کہ تمہارے گھر میں بچی پیدا ہوئی ہے تو منہ چھپائے پھرتا تھا، کہ چہرے پہ تاریکی چھایا جایا کرتی تھی، کہ عار سمجھا جاتا تھا کہ اس کے گھر میں بچی ہوئی ہے۔ خود ہمارے ہندوستان کی حالت یہ تھی کہ اگر شوہر کا انتقال ہو جاتا تو شوہر کے انتقال اس چتا کے اندر بیوی کو زندہ جلا دیا جاتا تھا، اور اگر جو اس طرح نہ کرتا تو اس کو سمجھا جاتا تھا کہ یہ تو بڑی نافرمان ہے، اور اس کو بالکل شہر ترک سے الگ کر دیا جاتا تھا۔ کہ عرب کے اندر عورت جو ہے حصہ دار تو چھوڑیے، خود حصے میں آیا کرتی تھی، وراثت میں باپ کی وراثت میں عورت بھی بیٹے کے حصے میں آیا کرتی تھی، اور بیٹا اپنی ماں سے نکاح کرتا تھا۔ کہ اتنی مظلوم، اور یہ اتنی مظلوم، اور یہ حقیقت یہ ہے کہ ہر سلیم اتباع انسان اور ہر درد مند انسان اور ہر دل رکھنے والا انسان مظلوم ترین چیز سے محبت رکھتا ہے۔ تو میرے محترم بزرگ دوستو، میرے اور آپ کے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کو نبوت ملی تو آپ نے عورت کو اس کا حق دلایا، اور بالکل زمین کے نیچے پڑی ہوئی تھی، اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آسمان تک پہنچایا، اس کا کوئی حق نہیں تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حیثیت متعین کی کہ یہ تمہاری ماں ہے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، یہ تمہاری بہن ہے تو یہ تمہاری عزت ہے، یہ تمہاری بیٹی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اور کیا ہی پیاری حدیث، کتنی پیاری حدیث، کہ ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ جنت میں پہنچ جائے بہت بڑی قسمت کی بات ہے ہمارے لیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جس کے یہاں 2 بیٹی پیدا ہوئے، 2 بیٹی پیدا ہو گئی، اور اس نے ان 2 بیٹیوں کی تربیت کی بہترین طریقے سے، ان کی تعلیم و تربیت کی، ان میں اور بیٹوں میں کوئی فرق نہیں کیا، اچھے طریقے سے اس کی تعلیم و تربیت کی، اس کو ادب سکھایا اور اس کا نکاح کرا کے دے دیا، تو وہ کل جنت میں اور وہ اس طرح ہوں گے، 2 انگلیوں کے درمیان جو تھوڑا بہت فاصلہ ہوتا ہے، کہ اللہ جنت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل ہوگا۔ کتنی پیاری حدیث، اور کتنا پیارا اجر ہے اس کے اوپر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کی حیثیت کو بڑھایا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بیوی ہے تو بیوی کے حقوق بتلائے کہ تمہیں بیوی کے ساتھ کس طرح رہنا ہے، تمہیں بیوی کے ساتھ کیسے معاملہ کرنا ہے۔ ہمیشہ ایسے شوہروں کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ یہ اچھے شوہر نہیں ہیں جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے، تو ہوتے بہت سارے شلوک چک 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 ہمیشہ، کہ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے، کیا عادت ہوتی ہے کہ وہ کتنا بھی اچھا کام کر لے وہ اس میں نکتہ چینی کریں گے، کتنا اچھا کھانا بنا لے۔ ہاں عورتیں بھی ہوتی ہیں کبھی کبھی کہ وہ شوہر کتنا بھی کر لے وہ کبھی شوہر کو مانے گی نہیں، وہ کتنا بھی کر لے، لیکن اکثر شوہروں کی عادت ہوتی ہے ذرا ہفتے بھر اچھا کھانا کھلایا، ہفتے میں 1 دن اگر نمک کم ہو گیا تو فوراً کہ تجھے کھانا بنانا نہیں آتا، تیری ماں نے تجھے سکھا کے نہیں بھیجا، کتنا بھی اچھا کر لے اس میں نکتہ چینی کرنا ضروری ہے۔ کیا عادت ہوتی ہے نا کسی، وہ ایک لطیفہ آپ نے سنا ہوگا کہ ہمارے ایک استاد محترم وہ اکثر یہ لطیفہ بیان کرتے ہیں کہ جنگل کے اندر ایک مرتبہ جو ہے شیر نے بندر کو جنگل کا نگراں بنا دیا کہ بھئی آج سے تم جو ہے میرے نائب ہو اور جنگل کی ذرا دیکھ ریکھ کرا کے آؤ، میں ذرا آرام کروں گا۔ اب بندر بڑا خوش، تو بندر نے اعلان کرا دیا کہ بس سارے جنگل کے جانور ٹوپی پہنیں گے، سب کو نمازی بنانا تھا، تو اس نے کہہ دیا کہ بھئی جتنے بھی جانور ہیں سب ٹوپی پہنیں گے،
اب بھائی سب تو پہلے خرگوش کیا کریں، کان کھڑے ہوئے. اب جہاں بھی خرگوش دکھتا بندر کو 2 تھپڑ لگاتا ہے، تو ٹوپی کیوں نہیں پہنی؟ تو وہ کہتا ہے کہ حضرت میں ٹوپی پہنوں کیسے، میرے کان تو دیکھ لو لمبے کھڑے ہوئے، میں ٹوپی پہن آتی ہی نہیں ٹوپی. وہ چلا جاتا، پھر کہیں رستے میں ملتا پھر 2 تھپڑ لگاتا. تو خرگوش جب بہت زیادہ تنگ آ گئے تو اس نے شیر سے شکایت کی کہ حضرت ایسے آپ نے جو ہے راجہ صاحب آپ نے اس کو نگراں بنا دیا ہے بندر کو، ابھی آتے جاتے پریشان کر رہا ہے، ٹوپی کیوں نہیں پہنی. تو شیر نے جو ہے بعد میں بندر کو بلایا اور اس سے کہنے لگا، اچھا یہ بات جو ہے بندر کو جب بلایا تو خرگوش بھی جو ہے چھپ کر جو ہے سن رہا تھا کہ کیا بات ہوتی ہے، ذرا ہم بھی تو سنیں. تو شیر کہنے لگا بندر سے کہ بھائی تم سمجھ رہے، تم نگراں بنایا، میں نے تمہیں نگرانی کرنے نہیں آتی. ایسا نہیں کرتے کہ ایک ہی چیز سے سب کو مارتے ہیں، بلکہ کچھ نقصان وہ ڈھونڈو، غلطی ڈھونڈو ان کی. کہا کہ دیکھو ایسا کرنا کہ پہلے سموسے منگاؤ، کچھ سامان منگاؤ، مثلا سموسے منگاؤ. اگر وہ لے کر آ گئے تو پوچھنا کون سا سموسا لائے ہو، قیمے والا لائے ہو کہ آلو والا لائے ہو. اگر وہ دونوں لے کر آ گئے تو پھر اچھا چٹنی کون سی لائے ہو، چٹنی پوچھنا. اگر چٹنی بھی صحیح رہی تو کچھ اور پوچھنا. تو اب خرگوش تو وہاں سن رہا تھا. اب دوسرے دن جو ہے بندر نے بلایا اس کو، خرگوش کو، اچھا ایک کام کرو جاؤ 2 سموسے لے کر آؤ. تو بیچارہ گیا وہاں سے، اب ساری بات تو سن لی تھی نا. تو وہ آیا جب لے کر، تو بندر نے پوچھا کہ بھائی ایک سموسے لایا ہو؟ کہا حضرت سموسے لایا ہوں 2 سموسے. کون سے لائے ہو؟ کہا کہ ایک میں نے قیمے کا لایا ہو اور کالو کا لایا ہوں. اب یہ تو معاملہ گڑبڑ ہو گئے. چٹنی لایا ہو؟ ہاں. کون سی چٹنی؟ کہ میٹھی چٹنی بھی لایا ہوں اور تیکھی چٹنی بھی لایا ہوں. اچھا اور ساری چیز، جتنی چیز اس نے پوچھا خرگوش نے ساری چیزیں بتا. جب ساری چیزیں بتا دیا تو بندر کہنے لگا ساری بات چھوڑی، بتا ٹوپی پہنی کیوں نہیں تو نے؟ کیونکہ اس کو تو بھائی یہ نکالنا ہے کہ بھائی نقص نکالنا ہے. تو شوہر بھی کبھی کبھی ایسے ہوتے، ساری چیزیں کر لو بھائی، جتنا کر لو، تم کرتی کیا ہو دن بھر، تم کرتی کیا ہو دن بھر، کبھی تم 2 بچوں کو سنبھال کے دکھا دو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حیثیتیں متعین کی کہ یہ بیٹی ہے، یہ بہن ہے، یہ بیوی ہے، یہ ماں ہے، ان کا درجہ دیکھو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو. فرمایا کہ وہ شخص بہترین انسان نہیں ہو سکتا جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر نہ ہو، اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین سلوک کرتا ہوں. عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، عورتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا. عرب کے اندر کیا پوری دنیا کے اندر ماحول بگڑا ہوا عورت کے تعلق سے، کہ مارنا، کوٹنا، باہر پھینک دینا، اس کے ہاتھ بیچنا، اس کے ہاتھ بیچنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں ایک شخص آیا اور روتا ہوا آیا، کہنے لگا کہ یا رسول اللہ میں بڑا گنہگار ہوں، کیا میرا گناہ معاف ہو سکتا ہے اگر میں اسلام قبول کر لوں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہاں اسلام قبول کر لو تو سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. کیا تم نے کوئی زنا کیا ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ میں نے اس سے بڑا بھی گناہ کیا ہے. کہا کہ اچھا تم نے ڈاکہ ڈالا ہے؟ کیا نہیں یا رسول اللہ میں نے اس سے بڑا بھی گناہ کیا ہے، اس سے بڑا گناہ ہو چکا ہے مجھ سے. کہا کہ کچھ بتا تو صحیح بھی کیا بات ہو گئی؟ کہنے لگا کہ میں وہ شخص ہوں جس نے اپنے ہاتھوں سے اپنے 10 بچے کو زندہ درگور کیا، اور اپنی بیٹی کا، آخری والی بیٹی کا واقعہ سنانے لگا کہ یا رسول اللہ جب میری آخری بچی پیدا ہوئی، 10ویں بچی، تو میں سفر میں تھا اور میرے یہاں لڑکی پیدا ہوئی بڑی خوبصورت. تو میں سفر میں تھا تو میری بیوی نے سوچا کہ وہ تو سفر میں گئے ہوئے ہیں، دفنانے والی کوئی بات نہیں ہے، میں اس بیٹی کو پالوں گی، کوئی کرنے والا تو ہے نہیں. میں اپنے سفر سے تقریباً 2 سال بعد لوٹا. تو میں جب گھر میں اندر شام آیا تو میں نے دیکھا کہ وہ لڑکی وہیں موجود ہے. تو میں نے بیوی سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو میری بیوی کہنے لگی کہ پڑوس کی وہاں رہتی ہے، یہ ایسے کھیلنے کے لیے آ جاتی ہے. تو بچی بڑی خوبصورت، مجھے اس سے بڑا انس ہو گیا. وہ روزانہ ہمارے گھر میں آتی اور مجھ سے باتیں کیا کرتی تھی توتلی زبان میں. مجھے وہ لڑکی بڑی پسند آتی تھی، میں اس سے بہت دیر تک باتیں کیا کرتا تھا. تو ایک مرتبہ میں اس بچی سے کھیل رہا تھا اور میں اسے محبت کی نگاہ سے دیکھ رہا تھا. تو میری بیوی نے سوچا کہ شاید میرا دل ذرا نرم ہو گیا. تو کہنے لگی کہ تم اس سے بڑی محبت ہے؟ تو میں نے کہا کہ ہاں بڑی محبت ہے، ایک بچی بڑی پیاری ہے، اور محبت کیوں نہ ہو بڑی اچھی ہے، میٹھی میٹھی باتیں کرتی ہے. تو میری بیوی نے کہا کہ تم جانتے ہو کہ کس کی بچی ہے؟ تو میں نے پوچھا کس کی بچی ہے؟ تو کہنے لگی کہ تمہاری بچی ہے. بس یہ سننا تھا کہ میری ساری محبت نفرت میں بدل گئی اور میں نے اس بچی کو فوراً گود میں اٹھایا. میری بیوی میرا منشا سمجھ گئی اور میری بیوی رونے لگی، کہنے لگی کہ میرے خاوند تم اس بچے کو دفن نہ کرو، میں اس بچے کو کہیں دور بھیج دوں گی، کسی اور کو دے دوں گی، کم از کم زندہ تو رہے گی، لیکن اس بچے کو نہ دفناؤ. میں نے ایک بات نہ سنی اور اس بچی کو لے کے وہاں سے چل دیا. وہ بچی توتلی زبان میں مجھ سے کہتی جاتی کہ ابا جی، ابا جان آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ہم لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ میں اس کو لے کے چل دیا، چل کے میں جنگل میں پہنچا
پہنچا اور وہاں میں نے کھڈا کھودنا شروع کیا. جب کھڈا کھودنے لگا تو بچے طوطری زبان میں کہتے کہ ابا جان آپ کیا کر رہے ہیں, آپ کے کپڑے گندے ہو رہے ہیں, آپ کے اوپر مٹی اڑ رہی ہے, آپ کر کیا رہے ہیں؟ لیکن میں نے ایک نہ سنی, اور کھڈا کھودتے کھودتے جب پورا کھڈا ہو گیا, کھڑا کھود دیا, تو میں نے اس بچے کو وہاں دفن کر دیا. جب میں اس کو گرانے لگا تو بچے طوطری زبان میں مجھے اور پیار سے کہنے لگے روتے ہوئے کہ ابا جان آپ مجھے نہ دفنائیے, ابا جان آپ میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ لیکن میں نے ایک بات نہ سنی اور اس بچے کو زندہ دفنا کر گھر واپس آ گیا. جب یہ واقعہ اس نے سنایا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں مبارک سے آنسو جاری ہو گئے, صحابہ کرام رونے لگے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جا, اسلام جو ہے, جو ایمان قبول کرتا ہے, اسلام قبول کرتا ہے, اس کے پہلے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو نے گناہ تو بہت بڑا کیا تھا, لیکن جا میرے رحمت للعالمین کے صدقے اللہ نے تیرا یہ گناہ بھی معاف کر دیا. تو یہ عالم تھا جس زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ اللہ نے مجھے عورت اور خوشبو پسند کرائی گئی ہے, اور اللہ نے مجھے ان سے محبت کا حکم دیا ہے تاکہ عورت کو اس کے حقوق ملے. ورنہ ہم تصور کر سکتے ہیں کہ وہ شخص جو اعلیٰ معیار کا خوبصورتی جس کے اوپر ختم ہو گئی ہو, اعلیٰ نسب جس کے اوپر ختم ہو گیا ہو, اس سے اعلیٰ نسب, اس سے زیادہ خوبصورت, اس سے پاکیزہ, زیادہ پاکیزہ نہ دنیا میں کبھی کوئی ہوا ہے نہ آئندہ ہوگا. وہ شخص ایسی جوانی کے عالم میں 40 سال کی عورت سے شادی کرے گا؟ نہیں میرے محترم دوستو, اللہ کے رسول سے شہوانیت کا جو ذہن سوچتا ہے وہ اتنے گندے ہیں, ان کا ذہن اتنا گندا, وہ خود گندے, ان کا ذہن گندا. ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کمی تھی؟ بلکہ اس وقت تو چھوڑیے, آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ 15 سال گزارے, اور اس کے بعد آپ کو پھر نبوت ملی, اور اس کے بعد پھر 13 سال گزارے, تقریباً 25 سال آپ کے نکاح میں رہی ہیں. بعد میں جب اللہ کے رسول نے نبوت کا دعویٰ کیا اور اللہ کے رسول نے اپنی نبوت کا اعلان کیا تو کافر خود آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اے محمد اگر تمہیں کس چیز کی خواہش ہے یہ بتا دیجیے. اگر تمہیں عورت کی خواہش ہے تو پورے عرب کے اندر جو سب سے زیادہ خوبصورت لڑکی ہوگی اس سے ہم آپ کا نکاح کرا دیں گے. اور آپ نے اپنی پوری زندگی میں جب تک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ حیات رہی جب تک دوسری شادی نہیں کی. ورنہ اگر شادی کرنی رہتی اور شہوت کو پورا کرنا رہتا تو جوانی کے عالم میں کیا ہوتے. آپ نے جو بعد کی شادی کی ہیں وہ ساری شادیاں 52 سال کی عمر کے بعد میں کی ہیں, اور وہ ساری شادیاں اسلامی مصلحت اور دوسری مصلحت کے اعتبار سے کی ہیں. تو فرمایا کہ دوسری چیز جو مجھے پسند کرائی گئی ہے اور جو تمہاری دنیا میں سے جو دوسری چیز مجھے پسند ہے وہ ہے عورت. اور تیسری چیز کیا ہے؟ فرمایا وَجُعِلَتْ لِي قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ, اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے. یعنی مجھے نماز پسند ہے, مجھے نماز سے محبت ہے. اور کیوں محبت نہ ہوگی؟ کیونکہ نماز وہ عمل ہے کہ جو عمل اللہ نے اپنے محبوب کو دیا اور اللہ کی طرف سے ملا ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ جو چیز محبوب سے ملتی ہے تو جو چیز اپنے معشوق سے ملتی ہے تو اس کو انسان کیسے لیتا ہے؟ پہلے زمانے میں تو خط وغیرہ کا وہ تھا, تو جب معشوق کی طرف سے یا اپنے محبوبہ کی طرف سے خط آیا کرتے تھے تو لوگ سینے میں چھپا کر رکھا کرتے تھے, کبھی رات میں دیکھ رہے ہیں, کبھی دن میں دیکھ رہے ہیں. آج بھی دیکھ لیجئے جو یہ دنیا کے مجازی عشق جن کی کوئی پائیداری نہیں ہے اور جو فنا ہونے والے عشق ہے وہی واٹس ایپ بار بار کھول دیتے ہیں کیونکہ میسیج تو نہیں آیا بھائی, میسیج تو نہیں آیا. اور یہاں تو میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے خالق حقیقی اور اپنے اصل محبوب اور اصل محب سے اللہ کی طرف سے تحفہ ملا, تو اس سے کیوں محبت نہ ہوتی؟ اور یہ محبت ہی کا نتیجہ تھا کہ آپ اتنی کثرت سے نماز پڑھا کرتے تھے اور اتنی زیادہ نماز پڑھا کرتے تھے کہ آپ کے پاؤں مبارک پر ورم آ جایا کرتا تھا. ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, رات کا وقت تھا, میں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں تو مجھے بھی شوق ہوا کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں نماز میں شریک ہو جاؤں. میں نماز میں شریک ہوا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ شروع پڑھی. سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد سورہ بقرہ شروع کر دی. تو میں نے سوچا کہ پاؤ پارا پڑھ کے رکوع کر لیں گے, آدھا پارا ہو گیا. میں نے سوچا کہ ایک پارا پڑھ کے رکوع کر دیں گے, ایک پارا بھی ہو گیا. تو میں نے خیال کیا کہ سورہ بقرہ پوری پڑھیں گے اس کے بعد رکوع کریں گے. سورہ بقرہ ختم ہو گئی, اللہ کے رسول نے سورہ آل عمران شروع کر دی. اب میں نے سوچا کہ جب سورہ آل عمران شروع کر دی ہو سکتا ہے کہ تیسرے پارے پہ ختم کر دے,
لیکن جیسے ہی سورہ آل عمران ختم ہوئی چوتھے پارے ہم کو آپ سے سورہ نساء شروع کر دی. اب جب سورہ نساء شروع کر دی تو میری حالت بھی ذرا ڈگمگا گئی. میں نے پھر انتظار کیا کہ بھئی اب تھوڑا وہ کر لیں گے. لیکن جیسے ہی سورہ نساء ختم ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ مائدہ شروع کر دی, اور سورہ مائدہ ختم کرنے کے بعد آپ نے رکوع کیا, یعنی ایک رکعت میں 6.25 پارے پڑھے. ایک رکعت میں 6.25 پارے. ہمیں تو ذرا صورت لمبی ہو جاتی ہے نا تو ہم چمے کرنے لگتے کہ بعد بڑی لمبی صورت ہے, آج بڑی لمبی نماز ہوئی. کیونکہ ہمیں وہ محبت, ہم اس محبت سے پڑھتے ہی نہیں ہیں. کبھی نماز پڑھتے ہوئے ہمارے ذہن میں ہی نہیں آتا کہ اللہ ہمارے سامنے ہے, یا کبھی سجدہ کرتے ہوئے میں یہ خیال ہی نہیں آتا کہ ہم اللہ کے قدموں میں سجدہ کر رہے ہیں. کبھی نماز پڑھتے ہوئے یہ خیال نہیں آتا کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں یا اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں. حضرت شیخ عبد الواحد لاہوری رحمۃ اللہ علیہ مجمع بیٹھا ہوا ہے تو کہنے لگے کہ بھائی جنت میں نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو ایک مرید کہنے لگا کہ حضرت جنت تو دار الجزا ہے, بدلے والی چیز ہے, وہاں تو کہاں عمل کی چیز. تو رونے لگے سارے لوگ حیران و پریشان کہ کیا بات ہو گئی. کہا کہ حضرت کیا بات ہے؟ تو کہنے لگے کہ ہے بغیر نماز کی جنت میں گزارا کیسے ہوگا, کیسے کٹے گی جنت میں. ہم تو حوروں کے تصور سے نکلنے کو تیار نہیں کہ 72 ملے گی, اس بعد کتنی ملے گی پتہ نہیں. اور اللہ ہمارے سوچا کرتے تھے کہ نہیں نماز کے بغیر کیسے گزرے گی. انہیں نماز میں وہ مزہ آیا کرتا تھا کہ جو انسان کو دنیا میں, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب تیر لگا تو کہنے لگے, لوگوں نے کہا کہ تیر ذرا اندر لگا ہوا ہے, نکالنا بڑا مشکل ہے. تو لوگوں نے کہا طبیب سے کہ جب نماز پڑھے تو جب نکالنا. آپ نے نماز شروع کر دی, نماز ختم کی تو دیکھا کہ مجمع کھڑا ہوا ہے. تو لوگوں سے کہنے لگے کہ بھائی تم تیر نکالنے آئے ہو. تو طبیب نے کہا کہ حضرت تیر تو کب سے نکال دیا ہم نے, پتہ ہی نہیں چلا. تو یہ نمازیں ہوا کرتی تھی. تو اللہ کے رسول کو جب محبوب تھی تو آپ کے جو غلام تھے ان کو بھی محبوب تھی نماز. تو یہ ساری چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمائی ہیں کہ مجھے یہ چیز پسند ہے, یہ چیز پسند ہے, یہ چیز پسند ہے, یہ امتیوں کو تعلیم ہے کہ دیکھو تم پاک صاف رہو, دیکھو تم عورتوں کے حقوق ادا کرو, دیکھو نماز کی پابندی کرو. اور کیوں پابندی نہ کرے؟ اللہ کے رسول کا آخری فرمان بھی تو یہ ہے کہ اے میری امتی نماز کی پابندی کرنا, نماز کی پابندی کرنا. اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کو کہنے سننے کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہم تمام کو ان تمام چیزوں کی محبت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.